الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ کبھی یہودیوں کا تھا، کبھی عیسائیوں کا تھا۔ عیسائی یہودی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، یہودیوں کے پاس تورات آئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی رکھے، اور عیسائیوں کے پاس انجیل آئی اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ آپس کے اندر ایسا اختلاف کرتے کہ جو یہودی ہیں وہ جھگڑے کے اندر آ کے کہتے جی عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پہ اوپر نہیں ہے، ان کا تو بس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے اچھا اگر ہمارا کچھ نہیں ہے تو تمہارا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جٹلا دیتے، حالانکہ دونوں کے پاس ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ وہ تورات پڑھنے والے، یہ انجیل پڑھنے والے، لیکن وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہی ہے کہ یہودی بس انہی چیزوں کو مانتے ہیں جو ان کے جو عالم ہے، جو ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، اور عیسائی ان کو مانتے ہیں جو ان کے پادری کہتے ہیں ان کو یہ ٹھیک ہے۔ آج سیم یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہی فرقہ واریت جو ہے، گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی گروہ جو ہے وہ اپنے دوسرے مخالف گروہ کے عالم کی بات سننا پسند نہیں کرتا، اور یہی سمجھتا ہے نہیں جی نہیں، ہمارے جو علماء ہیں وہی علماء حق ہیں، ان کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے۔ اور بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیثوں پر، اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں پر، اور دیوبندی جو ہیں وہ ان دوسروں پر، اور اصلاح شیعہ جو ہیں وہ تیسروں پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ بھی کہتے تھے اور یہ بھی کہتے ہیں۔ جناب ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ہماری بیسک وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں توڑ دیا گیا۔ کافر کی جو گولی ہے وہ تفریق نہیں کرتی کہ یہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اس کی تفریق نہیں کرتی۔ اس کے سامنے بس ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں سامنے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے فرقوں سے، اپنی جماعتوں سے بات نہیں آتے۔ حق جہاں سے مل جائے لے لینا چاہیے، حق جہاں سے ملے لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے تو خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج بس جس جماعت کا متقی ہے بس اس کا ہی متقی ہے، جس کا ولی ہے اس کا ہی ولی ہے، کوئی دوسرے کو ولی ماننے پر تیار نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بس ہم حق پرست ہیں، بس ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، حالانکہ دلیل جہاں آ جائے، حق والی بات جہاں سے مل جائے اس کو تسلیم کر لینا ہی یہ سب سے بڑی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک عورت کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کو رجم کیا جائے، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو رجم نہ کرنا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہوں۔ جب بات آمنے سامنے ہوئی، دلائل سامنے ہوئے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ علی نے آج مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، ان کی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت جو تھی رضوان اللہ علیہ اجمعین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سارے لوگ کیا تھے؟ حقیقت کے اندر یہ حق کو تسلیم کرنے والے لوگ تھے، لیکن ہماری حالت اتنی بری ہو گئی، ان کی حالت اتنی خوبصورت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کہتے تھے کہ رکے حق سے جو رک گئے ان سے وہ بھی، جھکے حق پہ جو جھک گئے ان پہ وہ بھی۔ ان کا تو ایمان عقیدہ ایسا تھا، لیکن ہمارا عقیدہ اگر ہمارے مخالف کے پاس حدیث ہے تو ہم مان کے لیے تیار نہیں ہیں۔
چاہے وہ صحیح حدیث ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارے مخالف کے پاس ہے، اس لیے نہیں ہم تسلیم کرتے. نہیں جی نہیں، یہ حدیث نہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے، اللہ معاف کرے. حالانکہ ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. ہمیں جو اپنے طرز عمل ان کو بدلنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم اللہ کے ہاں یہ پوچھا نہیں جائے گا کون سنی تھا، کون وہابی تھا، کون دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں تو عملوں کی جو ہے وہ معاملہ ہوگا کہ ہاں بھی تیرے پاس حق آیا تھا، تم نے تسلیم کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بریلوی کو تکلیف ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہے، اگر وہابی کو تکلیف ہو تو ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہے، اگر دیوبندی کو تکلیف ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دیوبندی بھائی کو تکلیف ہے. اور اسی طرح اگر شیعہ کو تکلیف ہو تو وہ بھی ہمیں محسوس ہوئے ہاں یہ بھی تو ہماری ہیں. میرے بھائیو اپنے اعمال کو سنواریں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. جو جھگڑوں میں پڑا وہ ہلاک ہو گیا. جہاں حق مل جائے اس کو تسلیم کر لو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.